دوستو بھائیو بہنوں، رمضان کا پہلا جمعہ مبارک ہو۔ اور کہتے ہیں رمضان کے پہلے جمعے کو جس گھر میں یہ تسبیح یا اللہ یا ربنا کی پڑھی جاتی ہے، پورا سال رزق اور دولت، پیسہ روپیہ آسمان سے بارش کی طرح برستا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ چند سیکنڈ کا عمل آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ جو میری بہنیں میرے بھائی وظائف پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، پوری زندگی اگر آپ کی در در کی ٹھوکروں میں، پریشانیوں میں گزر چکی ہے، تو دوستو بھائیو بہنوں، شاید آپ کو اس سے بہتر وظیفہ پورے یوٹیوب تک نہ ملے۔ یہ عمل ارجنٹ بیسس پر فوری طور پر اثر کرتا ہے، اور یہ عمل اللہ کے بڑے سے بڑے اولیاء کرام کا، یعنی کہ اللہ کے بڑے سے بڑے ولیوں کا بتلایا ہوا رمضان کے پہلے جمعے کا ایسا مجرب ترین عمل ہے کہ جس کو ارجنٹ بیسس پر پڑھتے ہی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد کو پورا کیا جاتا ہے۔ جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کہ بڑی سے بڑی تسبیحات سے کچھ نہیں ہوتا، تو آج دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر دوستو بھائیو بہنوں، آج تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کھل جائے گا، رزق دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ رمضان مبارک کا مہینہ برکتیں، رحمتیں لے کر آیا ہے، اور آخرت کمانے اور بنانے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان مبارک کے مہینے میں 1 لاکھ مانگے گا تو میرا رب اسے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر میں ایسی پریشانیاں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج اس لاڈلے جمعے کو یہ وظیفہ، یہ عمل صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ میرے رب نے چاہا تو رمضان میں ایسی خیر و برکت ہوگی کہ وہ غربت، وہ تنگ دستیاں، وہ پریشانیاں جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا، تو دوستو آج رمضان المبارک کی ان لاڈلی گھڑیوں میں پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے اثر کرتا ہے۔ ارجنٹ بیسس پر اگر کوئی بندہ اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ بے صبرا ہے، ہر کوئی دیکھیں راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رزق اور دولت سے جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار چاہتا ہے، تو دوستو بھائیو بہنوں، آج رمضان المبارک کے ان لاڈلے لمحوں میں اس پہلے جمعے کے دن یہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ کی ایسی ناممکن حاجات، یعنی کہ انسانی عقل جس کام کو کہتی ہے کہ یہ کام تو کبھی ہو نہیں سکتا، آپ کی اس ناممکن حاجات کے لیے بھی رب کریم سے مانگو گے تو میرا رب غیب سے پورا فرمائے گا۔ اللہ والو، رمضان کی عظمت فضیلت کو بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف یہ کہوں گا کہ یہ اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کا فائدہ پورے سال ملتا ہے۔ جب کوئی بندہ، دوستو بھائی بہنوں، جب کوئی نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے تو پورا سال نہ تو آپ کی کامیابی کو کوئی ہٹا سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی مشکلات کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ اسی لیے آج موقع ہے رمضان مبارک کی ان لاڈلی گھڑیوں میں پہلے جمعے کے دن، آج وقت ہے۔ اگر آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، من پسند فیصلے کروانا چاہتے ہیں، من پسند شادی، دوستو بھائی بہنوں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، آپ گھر میں خیر و برکت کے لیے پڑھ لو، دکان دفتر کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو، آپ قرض دار ہیں، قرضوں سے نجات چاہتے ہیں، قرض دار دوستو بھائی بہنوں دروازے پر آتے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو۔ اور رمضان مبارک کے پہلے جمعے، ساتھیوں بھائی بہنوں، آپ کے گھر کے جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، آپ رمضان مبارک کے پہلے جمعے کو یہ وظیفہ، یہ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھ لیں۔ یہ 10 دانے انشاءاللہ آپ کے نصیب کو بدل دیں گے،
آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیں گے۔ دوستو بھائیو بہنوں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ، رمضان مبارک کے ان لاڈلے لمحوں میں یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر شے خود چل کر آئے گی، آپ کے قدموں میں آئے گی۔ میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دینے پر آتا ہے وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ دوستو ہمیں ہی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ، بڑا بد قسمت ہے وہ بندہ جو رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے دن صرف چند منٹ نکال کر 10 بار یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ یہ وظیفہ اتنا مستند ہے، اتنا با کمال ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو کبھی جو آپ کو نہ ملا، جو کبھی کامیابی آپ کو حاصل نہ ہو سکی، وہ جو مایوس ہو چکے ہیں اور قرضوں میں پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، رمضان مبارک کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ صرف اور صرف تسبیح کے 10 دانوں پر ایک بار پڑھیے گا۔ جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اسی طریقے سے پڑھ کر دیکھنا ہے۔ دوستو آج انشاءاللہ آپ کے نصیب کھل جائیں گے، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ دوستو آج وقت ہے، آج رب کی ذات خود دے رہی ہے، پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ آپ چاہیں پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے بھی کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ جب آپ کے ملک میں رمضان کا پہلا جمعہ آ جائے تو دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آپ اس عمل کو صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، چاہے کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ دوستو بھائی بہنوں، تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائے گی۔ دوستو بھائی بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے، اور پوری امت کملی والے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں اپنے نصیب اور تقدیر کا فیصلہ کرواتی ہے۔ پتہ نہیں یہ دوبارہ ہمیں موقع ملے نہ ملے، اگر ہم میں سے کسی کا پتہ جھڑ گیا تو رب کعبہ سے گناہوں کی بخشش کا موقع نہیں ملے گا، رب کو منانے کا موقع نہیں ملے گا، دوستو رب سے مانگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ دوستو ابھی بھی وقت ہے۔ آج ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو بندہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رب کو راضی کر لے گا، صغیرہ کبیرہ گناہوں کی انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج مل کر رہے گا، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن دوستو بھائی بہنوں، ماہ رمضان میں مستند وہ اعمال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو واقعی آزمودہ ہے، جن کے واقعی فائدے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو چند منٹ نکال کر آج یہ وظیفہ رمضان مبارک کے پہلے جمعے کے دن دوستو بھائیو بہنوں پڑھ کر دیکھ لے۔ وظیفہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر میرے رب کی رضا آپ کے ساتھ شامل ہوئی تو آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ دوستو بھائی بہنوں، وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی رمضان مبارک کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھ لے گا تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی کی وجہ سے دوستو بھائی بہنوں یہ عمل آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ گارنٹی یہ ہے کہ آپ کی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج رب کو منا لیجئے، اس مہینے میں رب کریم صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیجئے۔ آج ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے اپنے تمام گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را بھی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دوستو بھائی بہنوں لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ دوستو عمل کیا ہے؟ آپ نے رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے دن کسی بھی وقت تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ دوستو بھائی بہنوں، ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کے حوالے سے خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے، انشاءاللہ سب کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے،
میرے مولا گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے مولا، رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے، تقسیم کا مہینہ ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ اے میرے مولا تو رحمان ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بھی بے روزگار ہے اس کو روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفائے کلی عطا فرما، اگر کوئی لاچار ہے تنگ دست ہے سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، قرض داروں کے قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ عطا فرما، مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات اور خواہشات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ اے میرے مولا جو بے روزگار ہے ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹے، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنے۔ میرے مولا ہماری زبانوں کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مولا بہنوں کے رشتے جو انتظار میں بیٹھی ہیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہے، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی اور ان کے شوہروں کی زندگی جنت جیسی گزرے۔ اے میرے مولا بالخصوص غزہ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے، وہاں پر تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا ان سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ میرے مولا پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں جو اس وقت سخت پریشانی میں ہیں، اے میرے مولا ان سب کی اپنی غیب سے مدد فرما، ان سب کے لیے اپنی جانب سے مدد جاری فرما۔ اے میرے مولا دین اسلام کو عروج اور ترقی عطا فرما، فتح اور غلبہ نصیب فرما۔ اے میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ دوستو ایک بار نیچے کامنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجات پوری ہو جائیں۔ اب سب کا بیڑا ہم سب کا پار ہو جائے تو اللہ والو بالخصوص آپ لوگوں نے کامنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب کے ساتھ ہے، جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں ان کو ترتیب وائز پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا اللہ والوں کامیابی کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جائیں گے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن شرط کیا ہے، آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو۔ دوستو بھائیو بہنوں، وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا، اسی لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، دوسروں کو بتائیں کہ یہ وظائف کتنی زیادہ کارآمد ہے۔ آپ دوسروں کے ساتھ آسانی پیدا فرمائیں گے، اللہ پاک آپ کے لیے اس سے زیادہ آسانی پیدا فرمائے گا۔ اللہ والو اب عمل کیا ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا آپ نے 3 بار ہے، اس سے پہلے توجہ کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی، آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی وجہ سے اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھیں گے، اگر کوئی امپورٹنٹ بات آپ سے مس ہو گئی، وظیفے کا کوئی خاص حصہ آپ سے چھوٹ گیا، مس ہو گیا، تو عمل کا فائدہ نہ ہوگا، پھر یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ یہ رمضان المبارک دوستو بھائی بہنوں کا اس پہلے جمعے کا امپورٹنٹ اور بڑا خاص، یہ برکت والا اور بڑا قبولیت والا دن ہے، اور اس تسبیح کو، اس لیے اس تسبیح کے 10 دانوں پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا
دوستو بھائیو بہنوں ایک ایک نقطہ بتاؤں گا، ویڈیو آپ نے مکمل اینڈ تک دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے ایک بار حصول برکت کے لیے اور ثواب کی نیت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ دوستو بھائی بہنوں جب آپ لوگ 3 بار درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی آپ بیمار ہیں بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لیں، بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض دار ہیں قرضوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے آپ لوگ تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لیں، آپ کے جو بھی مسائل ہیں جتنے بھی مسائل ہیں جتنی بھی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ سب کے سب پریشانیوں کا تمام مسائل کا حل صرف ایک وظیفے میں موجود ہے، تسبیح کے دانوں میں موجود ہے۔ اللہ والو نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا لو، نافرمان شوہر کو عزت والا بنا لو، آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے مانگ لو۔ آج جو مقصد ہے جو حاجت ہے ذہن میں رکھو گے اور بیٹھو گے، یہ وظیفہ صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جب رب کریم سے آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھیں گے تو میرا رب اس لمبی لسٹ کی لکھی ہوئی تمام حاجات کو بھی انشاءاللہ پورا کرنے پر قادر ہے دوستو۔ یعنی آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنے بیٹھیں گے، جو بھی حاجات لے کر بیٹھیں گے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اسی لیے رب کریم سے زیادہ مانگیں، نیت کرتے ساتھ فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کرنے کے بعد آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے، یوں محسوس کیجئے گا کہ آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، رمضان مبارک کے پہلا جمعہ ہے۔ دوستو بھائی بہنوں ابھی موقع ہے، اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے، پھر یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس کو آپ نے پہلے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن رمضان مبارک کے پہلے جمعے کے دن اس وظیفے کو مستند اور شرطیہ عمل کہا جاتا ہے۔ یہ بہت آزمودہ عمل ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر دوستو بھائی بہنوں یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ اس طرح سے آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور دوستو توجہ کیجئے گا، 11 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ دوستو بھائیو بہنوں رب کریم کو راضی کر لیں۔ دوستو بھائی بہنوں جب آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے، جب آپ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو رب کریم سے بخشوا لیں گے، آج آپ لوگوں نے لاپرواہی جلد بازی میں یہ وظیفہ نہیں پڑھنا، آپ نے اچھے انداز میں اپنی صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والو تنہائی میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے جائے، جیسے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر آپ لوگوں نے رمضان مبارک کے پہلے اس خاص لاڈلے جمعے کے دن آپ نے یہ خاص وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں اس خاص عمل میں پڑھنا ہے۔ خدا را توجہ کیجئے گا، بہت سے لوگ وظائف پڑھتے ہیں اور پڑھتے دوران تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، زبان پر ورد الہی ہوتا ہے اور سامنے ٹی وی اور لوگوں سے باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ والو آج رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لاڈلا جمعہ ہے، اس جمعے کی فضیلت برکت بہت زیادہ ہے۔ شاید آپ لوگ رمضان کے پہلے جمعے کے دن اس جمعے سے واقف نہیں ہے، اسی لیے آپ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر کے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے فضیلت کے بارے میں پتہ چل جائے تو آج کے دن آپ لوگ مصلی سے اٹھے ہی نہ، کیونکہ کل کا جو دن ہے دوستو بھائیو بہنوں اور آج کا دن ہے یہ بڑا خاص دن ہے، اور جمعے کا آپ لوگوں نے اہتمام آج کے دن ہی کر لینا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں آج کے دن سے وظائف شروع کرو گے تو دوستو بھائیو بہنوں انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اب آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا۔ اب دوستو آپ نے اس عمل میں
کس طرح پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائی بہنوں سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سورہ اخلاص رب کریم کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورہ اخلاص رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص میں واضح ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور جب کوئی بندہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، رب کریم دوستو بھائی بہنوں اپنی وحدانیت کے ذکر سے راضی ہو جاتا ہے۔ رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو میری وحدانیت کو بیان کر رہا ہے، یہ کون ہے جو میری بے نیازی کو بیان کر رہا ہے، یہ کون ہے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ والو یہ سورہ اخلاص ڈائریکٹ عرش الہی سے رابطہ بنا دیتی ہے۔ اللہ والو یہ وظیفہ اس قدر سفارش کن ہے کہ آپ کی سفارش اللہ رب العزت کی طرف فوراً پہنچے گی۔ اللہ والو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ قیمتی مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر تو اللہ پاک خود پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے۔ اللہ والو اللہ تعالیٰ کی ذات خود صدائیں لگاتی ہے، جنت کے 8ویں دروازے یعنی کہ 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، عرش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ ڈائریکٹ آپ دعا رب کی طرف آتی ہے۔ دوستو بھائی بہنوں کوئی رکاوٹ درمیان میں داخل نہیں ہوتی۔ جب تک ہمارے گناہوں سے پکڑ نہیں ہوگی تو یقین کریں رب سے ڈائریکٹ اور رابطہ بنا رہے گا۔ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں گے تو آپ کی صغیرہ کبیرہ گناہوں میں معافی ہو جائے گی، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ وظیفوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی بناتے ہیں۔ دنیا میں بھی عزت کا مقام آپ کو ملتا ہے اور آخرت میں بھی عزت کا مقام ملتا ہے۔ جب اس فانی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو بھی آپ کے لیے دعا کرنے والے ہاتھ انشاءاللہ اس دنیا میں موجود ہوں گے۔ اللہ والو آپ لوگوں نے اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے بالخصوص کر لینا ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، دوستو بھائیو بہنوں جو بندہ 10 بار سورہ اخلاص کو آج اس لاڈلے پہلے جمعے کے دن پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 2 بار سورہ اخلاص کو پڑھنے سے قرآن مجید کے 20 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور رمضان مبارک میں جب آپ لوگ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو آپ کو 700 سپارے پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جب آپ لوگ 10 بار پڑھ لیں گے تو دوستو بھائی بہنوں کیلکولیٹر نکال کر آپ لوگ خود حساب نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کس قدر نیکیاں ملیں گی، اور جب نیکیاں اس قدر مل رہی ہیں تو پھر آپ کے اوپر کتنا لطف و کرم ہوگا، آپ لوگ اپنے رب کے کتنے قریب آ جائیں گے۔ اللہ والو جتنی زیادہ نیکیاں کریں گے رب کے اتنے ہی قریب ہوتے چلے جائیں گے اور رب کے لاڈلے بنتے چلے جائیں گے۔ یہ وقت ہے، یہ لمحات ہیں، اگر آج رخصت ہو گئے پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ دوستو بھائی بہنوں اگر آج اپنے ارد گرد لوگ دیکھیں کہ پچھلے سال کون لوگ آپ کے درمیان میں موجود تھے، آپ اپنے رشتہ داروں میں ہی دیکھ لیں کہ کتنے ایسے رشتہ دار تھے جو پچھلے سال تو موجود تھے لیکن اس سال میں 2025 میں وہ نہیں ہے۔ پچھلے سال تو ہم اس بات کا گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اگلے سال ہمارے ساتھ یہ موجود نہیں ہوں گے۔ تو اسی لیے آج کے وقت کو غنیمت جانتے ہیں، توبہ کر لیں، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانیں، اور آپ لوگ موقع گنوانے سے پہلے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ اللہ والو یہ وظیفہ مقدر سوار دے گا، یہ وظیفہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ تعداد کم ہے تو اس کا اجر بھی کم ہوگا۔ دوستو بھائی بہنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر احسان فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے وظائف بڑے بڑے ثوابوں کی بشارت ہمیں دیتے ہیں۔ اللہ والو آج آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ دوستو تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ بھی بہت زیادہ بہترین ہے، کیونکہ اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی طرف سے جواب آتا ہے، اور جواب کیا آتا ہے جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں الحمدللہ جب آپ یہاں بیٹھ کر کہتے ہیں الحمدللہ یا ربی کہ اے میرے رب، پھر وہاں سے جواب آتا ہے کہ اے میرے بندے، آپ یہاں سے کہتے ہیں اے میرے اللہ، وہاں سے جواب آئے گا اے میرے بندے۔ الحمدللہ یا ربی کو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ والو یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے، یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے کہ جب کوئی ایمان والا بندہ
اس لاڈلے جمعے کے دن رمضان مبارک کے مہینے میں پڑتا ہے تو رب کی ذات بہت زیادہ نواز دیتی ہے۔ اور اس مہینے کی ایسی خاص بات یہ بھی ہے کہ وقت کی کوئی قید نہیں ہے دوستو بھائی بہنوں، جہاں وقت ملتا ہے وظیفہ پڑھ لو۔ آپ چاہے صبح کے فجر کے وقت پڑھ لیں، ظہر کے وقت پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں۔ آج آپ نے بخشش کا ارادہ فرما دیا، آج رب نے بخشش کا ارادہ فرما دیا ہے، اور جب رب کی طرف سے ارادہ ہو جاتا ہے تو آسانیاں خود بخود جھلک پڑتی ہیں، آسانیاں خود بخود قریب لے کر آ جاتی ہیں۔ اب آپ لوگوں نے دوستو بھائی بہنوں اس لاڈلے عمل کا، دولت کے ڈھیر لگانے والے عمل کا تیسرے نمبر والا وظیفہ الحمدللہ یا ربی کو صرف اور صرف دوستو بھائی بہنوں 15 بار پڑھنا ہے۔ صرف 15 بار آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے الحمدللہ یا ربی۔ جب آپ لوگ 15 بار اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے دوستو بھائی بہنوں یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے، یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کے ذاتی نام یا اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام یا محمد کو آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا، جیسے کہ یا اللہ یا محمد دونوں بھائیوں ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ دوستو بھائی بہنوں اس طریقے سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو مکمل کر لیں دوستو بھائی بہنوں، اور جو میں نے آپ کو اس عمل میں ایک خاص وظیفہ یا اللہ یا ربنا کا بتایا تھا دوستو بھائی بہنوں، اس کی تعداد میں نے آپ کو نہیں بتائی تھی۔ یا اللہ یا ربنا کو کس طرح پڑھنا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن اس کی تعداد آپ کو جو پڑھنی ہے دوستو بھائی بہنوں تیسرے نمبر پر میں نے بتایا تھا آپ کو، وہ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور دوستو بھائی بہنوں جب آپ لوگ اس وظیفے کو مکمل کر لیں، اس کے بعد اپنے سر کو اٹھائیں آسمان کی طرف، اور پھر آپ لوگ 11 بار اب آپ لوگ رب کریم سے مانگنا ہے۔ آپ نے جو بھی آپ کو ناممکن لگتا ہے انشاءاللہ رب کی ذات آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے گی جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ ہی ایسا ہے، یہ نوازنے والا مہینہ ہے۔ دوستو آج بہانہ بن گیا ہے امت محمدیہ کے لیے، آج بہانہ بنا دیا گیا ہے اللہ پاک نے کہ جہنم سے آزادی سب کو ملے گی۔ دوستو بھائی بہنوں اللہ والو، یہ نبی پاک کا احسان ہے ہمارے اوپر، یہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک ہمیں اتنے سارے گناہوں کے بعد بھی اپنا بندہ بنائے ہوئے ہے۔ ہم پر سورج تنگ نہیں ہو رہا، ہم پر ہوائیں تنگ نہیں ہو رہی، ہمیں 3 مقصد کا کھانا مل رہا ہے، ہمیں روزے رکھنے کی توفیق بھی مل رہی ہے، ہمیں رمضان المبارک دیکھنے کی بھی توفیق مل رہی ہے۔ اللہ والو موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، اور آج کے دن اس وظیفے کو ہاتھ کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر خصوصاً یہ وظیفہ پڑھ لینا، پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر دعا مانگنا شروع کر دو، اور دعا کے بعد پھر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دو، اور دعا آپ لوگوں نے اس انداز سے مانگنا ہے کہ اے اللہ میں آج لے کر ہی اٹھوں گا۔ آج رب کو رب سے مانگ لو، آج صرف چند منٹ نکال کر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے، اور جو شخص اس وظیفے کو پڑھ لے گا انشاءاللہ یقین کریں وہ رب کا لاڈلا بن جائے گا۔ اور اس وظیفے کو 5 نماز کے بعد پڑھ لو، اللہ پاک کی ذات پر آپ کی ذات آپ کو مایوس اللہ پاک کی نہیں کرے گی۔ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی حاجت رب کی طرف سے ایک کن کی محتاج ہے۔ اللہ والو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو، آج کا یہ وظیفہ آپ کو بہت زیادہ بہتر لگا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خوش ہوئے ہوں گے اس خاص وظیفے کو سن کر، کیونکہ یہ آزمودہ وظیفہ ہے اور یہ کامیابیوں کا وظیفہ ہے۔ دوستو یہ دل کے راز کوئی نہیں بتاتا، لیکن میری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنی بھی انسانیت کی خدمت کرتا چاہوں اللہ پاک مجھ سمیت انسان کی خدمت کا وہ کام لے لے، کیونکہ میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کر لے گا، اللہ پاک مجھے ریپلیس کر دے گا۔ اللہ پاک کی یہ شان ہے دوستو بھائیو بہنوں
کہ جو بندہ اللہ پاک کو جس سے کام لینا ہوتا ہے وہ اس سے کام لے لیتا ہے، اگر وہ کام نہیں کرے گا تو اس کی جگہ ریپلیس ہو جائے گا، کوئی اور آ جائے گا، کوئی اور اس کی جگہ آپ کو بتائے گا۔ تو اللہ والو، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، اپنے رزق میں برکت کے لیے، وسعت کے لیے۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سے ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ آپ سب کو خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ دوستو، بھائی بہنوں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔